اس میں جو نکاح نامہ ہے وہاں سے شروع کریں گے. آج ساری بات ہم نکاح نامے پہ کریں گے, کیونکہ نکاح نامے پہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنے سوال آتے ہیں ہر کسی کو. ایز اے لائر مجھے بہت آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے ایز این ایکسپرٹ ان ریفارمس. تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ فیملی لا کے جو ریسنٹ ایک آرڈر آیا ہے جس میں جسٹس جواد حسن نے یہ دیا کہ جو فیملی لا کا جو کہ رولز کے اندر جو نکاح نامہ ہے وہ انگلش میں ہے, اور اس انگلش کی ٹرانسلیشن اردو میں کی گئی تھی. تو اس ٹرانسلیشن کو ایگزیکٹلی کوئی آفیشیل اسٹیٹس نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں آج شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارا جو نکاح نامہ ہے جو استعمال ہوتا ہے پورے ملک میں, خیر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوتا پورے ملک میں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نکاح نامہ کو کبھی نہیں دیکھتے. بہت سے ایسے پروونسز ہیں, ایریاز ہیں جہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں نکاح نامہ کے بغیر. لیکن اس کے علاوہ اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن جو نکاح نامہ ہمارے پاس فی الحال موجود ہے وہ ایک یونیفارم شکل میں نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ مختلف صوبوں میں ہوں, فار ایگزامپل پنجاب میں جو اردو کا نکاح نامہ ہے وہ ٹرانسلیشن ہے جو مسلم فیملی لاز رولز کے اندر اسکیجول 2 میں فارم دیا گیا ہے انگلش میں اس کی, لیکن وہ کوئی آفیشیل ٹرانسلیشن نہیں ہے اردو کی, اور وہ ایک ٹرانسلیشن یونیفارم بھی نہیں ہے اردو میں. دوسرے صوبوں میں اگر ہم دیکھیں, سندھ کا نکاح نامہ مختلف ہے, کچھ ریجنل لینگویجز میں بھی نکاح نامہ ہے, مطلب سندھی میں بھی نکاح نامہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں, جو سندھ میں استعمال ہوتا ہے, کے پی میں اپنا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. تو مسلم فیملی لاز میں جو چینجز آتے ہیں لاز میں بھی وہ پروونسز میں مختلف ہیں. پنجاب کی مختلف امینڈمنٹس آ رہی ہیں, سندھ کی مختلف ہیں. تو ایک بہت ہی یہ یونیک سچویشن ہے کہ جو اسکیجول ہے وہ تو ایک ہے انگلش میں, لیکن جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ مختلف ہے اور اس کی کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. تو اگر کلازز میں ڈفرینس آتا ہے تو اس کو آپ کیسے ریزالو کریں؟ اور فار ایگزامپل ایک میں آپ کو ڈفرینس بتا دوں جو میں نے خود دیکھا ہے نکاح نامہ میں, اور اس میں ہم کچھ ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں سندھ میں, سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ, وہ یہ کہ جو پنجاب کا نکاح نامہ کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں, اس میں CNIC کا کالم ہے برائڈ کے لیے. برائڈ کی ایج ریکارڈ کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے چائلڈ میرج کے کانٹیکسٹ میں, لیکن سندھ میں CNIC کا کالم نہیں ہے. تو CNIC کے کالم وہاں پہ نہیں ہے. یہ پاسبل کیسے ہوا؟ CNIC کے بغیر کسی کا کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ کہ ایک تو ریکوائرمنٹ 18 نہ بھی ہو, پھر بھی دیر از اے اسمارٹ کارڈ, وہ بھی نہیں ہے. لیکن اسی پہ میں آگے آتی ہوں کہ جب ہم نے یہ آرڈر لیا کورٹ میں, اس میں آیا کہ جی ایک 16 نمبر آئٹم ہے جس میں ایک پوری ڈسکرپشن دی جاتی ہے پراپرٹی کی, ڈاور میں. ایک کالم ہے 13 جہاں پہ ڈاور یعنی کہ حق مہر کتنا ہوگا, اور پھر 16 نمبر میں اگر کوئی پراپرٹی دی گئی ہے تو اس کی باقاعدہ ڈسکرپشن ہوگی. تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہ 16 نمبر تھا ہی نہیں آئٹم. تو اگر آپ نے لکھ دیا ڈاور میں یہ پراپرٹی ہے تو اس کی کوئی ڈسکرپشن, کہاں پہ وہ ایلوکیٹڈ ہے, کتنی دی گئی, 5 مرلے دی گئی, 5 کنال دی گئی, کیا دیا گیا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جب ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو اس میں یہ ڈسکور ہوا کہ ہم نے تو کہا کہ یہ تو بڑا سمپل ہوگا, یہ تو ہم صرف ایک آئٹم ڈالیں گے اور یہ پوری جگہ امپلائی ہو جائے گا, بیکاز یہ تو لا میں موجود ہے, تو ہم نے تو ریوزٹ ہی نہیں کرنا کوئی رول. لیکن آپ کی بات صحیح ہوئی. مزے کی بات ہے کہ چاروں کے چاروں فرق تھے. تو اس میں چیلنج یہ ہے اب کہ گیون دا فیکٹ کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ وہ صوبوں میں تو اب 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صورتحال ہے کہ ہر اٹس لائک اے پروونشل سبجیکٹ, یعنی کہ ہر صوبے کو خود ہی درست کرنا پڑے گا. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ یہ کیسے ان سب کو گھٹا لائیں جس میں ایک نکاح نامہ ہو پورے پاکستان میں, ایک ٹرانسلیشن ہو اردو میں آفیشیل, اور ایک ٹرانسلیشن ہو سندھی میں, اگر سندھی لینگویج میں آپ جس طرح کہہ رہی ہیں, یا ایک ٹرانسلیشن ہو, ابھی تک مجھے پشتو کا نہیں پتا, یہ آپ بتائیں گی کیونکہ اس میں میں کلیئر نہیں ہوں. کیا پشتو میں بھی کوئی نکاح نامہ ہے؟ I have not come across it, لیکن that possibility جو ہے وہ بالکل اس کی موجود ہے. بلوچستان میں ہم نے دیکھا نکاح نامہ استعمال نہیں ہوا زیادہ تر شادیوں کے دوران, تو پھر اس کا ہمیں جو ایگزیکٹ ٹیمپلیٹ یوز ہو رہا ہے ڈھونڈنے میں مشکل کافی پیش آئی.
لیکن بالکل سندھی نکاح نامہ ہم نے دیکھا ہے اور وہ مختلف ہے جی لیکن اس سندھ میں بھی اردو نکاح نامہ بھی استعمال ہو رہا ہے, سندھی بھی نکاح نامہ استعمال ہو رہا ہے, تو دونوں ہی استعمال ہو رہے ہیں, رجسٹر بھی ہو رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو فارم 2 میں نکاح نامہ ہے دیٹ از جسٹ ون دیٹ وی ہیو انڈر دی لا جی, تو اس کی کوئی یونیفارم ٹرانسلیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع اب آپ نے کیا ہے pursuant to the judgment and the order of Justice Jawad Hassan, this consultative process. اور میرے خیال سے اس consultative process کے تھرو ہی یہ ڈسکوری ہوئی کہ there is no uniform. جی بالکل. Of course practitioners کو تو پتا ہے کہ different نکاح نامات آتے ہیں کیسز میں, but I think the first step is really کہ آپ دیکھیں جو سارے نکاح نامات ہیں اس میں کیا کنفیوژن آ رہی ہے. آپ بھی پریکٹس کرتی ہیں تو کورٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کلازز کو انٹرپریٹ کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں. جو ابھی اردو کی ٹرانسلیشن ہے, کچھ تو آپ نے ذکر کیا کہ کلاز ہے ہی نہیں اس طرح سے, جس طرح ایک آئٹم ہے 16 نمبر وہ تو ڈال دیں نا, اس میں تو کوئی ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی انٹرپریٹیشن بھی ہے کالم 16 کی, جی بالکل وہ بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے انگلش ٹو اردو کی بجائے اردو ٹو انگلش کیا ہے. فار ایگزامپل کالم 13 ٹاکس اباؤٹ اماؤنٹ آف ڈاور انڈر دا لا. اب اماؤنٹ آف ڈاور میں اماؤنٹ کے اندر یہ چیز طے نہیں ہے کہ یہ صرف کیش ہوگا, موویبل پراپرٹی نہیں ہو سکتی, اموویبل پراپرٹی نہیں ہو سکتی. اماؤنٹ از اماؤنٹ. ان انگلش اٹس مور اوپن, لیکن اردو میں وہ رقم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کچھ ٹرانسلیشنز میں جو آپ کی. اب رقم اکثر لوگ کیش کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں, تو کچھ ججمنٹس میں آپ دیکھیں اگر تو اس میں یہ ایک انٹرپریٹیشن آئی ہے کہ کالم 13 میں ہم نے صرف حق مہر کی رقم جو کیش میں معجل یا غیر معجل دینی ہے اس کو طے کریں گے, اور کالم 16 میں آپ لکھیں کوئی موویبل پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اف یو ریڈ دی انگلش ورژن آف اٹ, اس میں لکھا ہے کہ ان ہول اور پارٹ in lieu of, not کہ in replacement of, it's not contingent. تو بہت سی کنفیوژن آتی ہے. تو میرے خیال سے جو ریویو پروسیس اب آن گوئنگ ہے اس میں تھوڑی سی اپ ہل ٹاسک ہے ممبرس کے لیے جو اس میں شامل ہیں, کہ آپ کس طرح سے ایک تو لینگویج کو دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ اس کو ریوزٹ کر ہی رہے ہیں تو اور بھی گائیڈ لائنس ہیں کہ نکاح نامہ کی لینگویج کو یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے کہ عام انسان اس کو سمجھ سکے. جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے وہ بھی بہت ٹیکنیکل ہے کہ ایک عام برائڈ اور گروم اس کو نہیں سمجھ سکتے. فاطمہ, لیکن ریفارمز جب ہم یہ کر ہی رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اس میں ایک ریوزٹ کرنے کی چیز نہیں ہے, یو ڈونٹ نیڈ امینڈمنٹ. ہمیں پتہ ہے کہ رول ہے, ہم نے صرف ایک ٹرانسلیشن جو ہے ویریفائڈ ہو, آفیشیل ٹرانسلیشن آف نکاح نامہ. کوشش تو پوری ہے کہ وہ نکاح نامہ پورے صوبوں میں یونیفارم ہو, ورنہ وہ ایک لیگل چیلنج بن جائے گا ہمارے لیے کل کو پریکٹیشنرز کے لیے. ایک نکاح نامہ ایک صوبے میں ہوا ہوا ہے, اس میں ایک لائن مسنگ ہے, تو دوسرے نکاح نامے میں وہ لائن موجود ہے دوسرے پروونس میں. ہم ایک کوئی ادھر رہ رہا ہے, اگر ہم نے وہاں پہ کیس فائل کیا تو کون سا امپلیمنٹ ہوگا, وہ جو اس نے وہاں سائن کیا یا وہ جو یہاں پہ لاگو ہے. خیر, جب ہم یہ کر ہی رہے ہیں تو آپ کے خیال میں, بیکاز آپ تو ریسرچ میں بھی ہیں, آپ لوگوں نے دوسرے مسلم جورسڈکشنز بھی دیکھی ہیں, میرا مطلب یہ ممالک دیکھے ہیں جہاں پہ نکاح نامے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ ریفارمز بھی تو کر سکتے ہیں. یہ کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے کہ یہ ایک اسکیڈول بن گیا ہے اب یہی رہے گا, نہ شرعی لکیر ہے نہ لیگل ہے. اس کو بھی ایک اگر ہم کر ہی رہے ہیں تو کچھ ریفارمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آج کل کے وقت کے حساب سے چل سکتے ہیں. تو آپ نے جب یہ کیا ہے ایک انالیسس تو کیا ہوگا, اور آپ کی نظر سے تو بہت نکاح نامے ایسے گزرے ہوں گے جو دوسرے ممالک کے ہیں, ملیشیا کے ہو گئے, ٹرکی کے ہو گئے, تو آپ کو سجیسٹ کر سکتی ہیں جو ریفارمز اب اس کے آگے بھی ہم کر سکیں. بیسکلی تو نکاح نامہ جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے دونوں پارٹیز کے بیچ میں, اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو اگر دونوں پارٹیز اگری کریں اس کو لکھا نہیں جا سکتا جو ان کی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ نکاح نامہ کو ایک تو اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا, نہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بالکل باقی ملکوں میں بھی ڈفرینٹ میرج پریکٹسز ہیں, کچھ پازیٹیو ہیں, لیکن کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پاکستان کا مسلم فیملی لاء بھی کافی پروگریسو ہے compared to other jurisdictions in like Asia. what? For example, when it comes to divorce, ہمارے نکاح نامہ میں if you look at the provision of طلاق تحفیظ, it's not there.
in many other jurisdictions. اب یہاں پہ میں آپ کے پاس آتی ہوں واپس. جو طلاق کا حق دیا جاتا ہے, اس طلاق تفویض ہمارے باقی لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں ہمارے ناظرین, ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے کہ جس میں آپ رائٹ آف آپ حق دیتے ہیں کہ آپ کے دلہن اس کو بیوی کو بھی حق ہے طلاق دینے کا. اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں. جو کالم یہاں اکثر کراس کر دیا جاتا ہے یا ایمٹی چھوڑ دیا جاتا ہے, اکثر کراس کر دیا جاتا ہے. تو ایک پروپوزل آیا تھا بہت سال پہلے کہ یہ کالم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ آٹومیٹک رائٹ ہونا چاہیے دونوں کو. جس طرح آپ کہتے ہیں کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ میں دونوں کو رائٹ ہے کہ وہ ٹرمینیٹ کر دیں. اور اس میں کوئی شرعی بندش نہیں ہے اور اس میں کوئی لیگل بندش نہیں ہے. لیکن یہ ہم لوگ ایگزیکٹلی ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, یہ آپ بتائیں. کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ باقی ممالک میں یہ نہیں ہے, لیکن ہمارے میں یہ کیوں اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے؟ اس پہ آپ ذرا بتائیں. مس انٹرپریٹیشن, وہی والی بات. دیکھیں نا, ہمارے ہاں نکاح نامہ ہے, لیکن اتنا بڑا ایشو کیوں ہے اس کو دیکھنا. مطلب دس از اے سوشل ایشو, دس از ناٹ اے ریلیجیس ایشو. پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے گولڈ پلیٹڈ نکاح ناماز ود ایمبرائڈریز اینڈ واٹ ناٹ یوزڈ ٹو بی دیئر, جہاں پہ دونوں فیملیز بہت پرائڈ سے دکھاتے تھے کہ ہم نے کیا آپس میں طے کیا ہے مل کے. تو ویئر ڈڈ دس آئیڈیا کم فرام کہ نکاح نامہ کو دیکھنا ایک بری بات ہے؟ اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کے وقت کہہ دے کہ مجھے نکاح نامہ دکھائیں تو بہت سی عجیب بات ہے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق تفویض کا جو کالم ہے وہ اکثر بلینک ہوتا ہے, اکثر کراس آؤٹ ہوتا ہے, اکثر تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے بھی, جس ان کو لفظ بہت بڑا تفویض ہی نہیں پتا. ہاں, اسی لیے میں نے تفویض کو بھی کلیئر کیا کہ تفویض کا مطلب نہیں پتا. بالکل. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آپ کو خلا کا پتا ہوتا ہے, آپ کو اس کا پتا ہی نہیں ہے. تو بیسکلی یہ سوشل کلچرل ایشوز ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ریلیجیس ایشوز نہیں ہیں, لیکن آفن ٹائمز کیونکہ ریلیجیس فورس آپ کو چاہیے ہوتی ہے